بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا اور بہت بڑا بدکار تھا۔ ہر رات کوئی نئی خاتون اس کے گھر کی زینت بنتی۔ ایک دن ایک خاتون کو 60 دینار دے کے وہ اپنے گھر لے آیا۔ جب بدی پہ آمادہ ہو گیا تو اس خاتون کا وجود کانپنے لگا، اس کا بدن تھر تھرانے لگا۔ کفل نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کفل، میں کوئی بدکار خاتون نہیں ہوں، لیکن ضرورت مجھے تیری چوکھٹ پہ لے آئی۔ بس دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلے ہوئے جملے تھے، دل کی اتھا گہرائیوں میں اتر گئے۔ کفل پیچھے ہٹ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ کفل کا اسی رات انتقال ہو گیا۔ لوگ جب صبح گئے تو کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کون کسی کا خیر خواہ ہے اور کون کسی کا دشمن ہے۔ دین ہے ہی خیر خواہی، تو خیر خواہی کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری خیر خواہی کر رہا ہے اور وہ آپ کو اس وقت شکر گزار ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ میری خیر خواہی کر رہا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اس نے میری خیر خواہی کی ہے تو پھر وہ آپ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو بعد میں بھی نہیں پتا چلتا اس نے میری خیر خواہی کی ہے، لیکن تمہارا رب جانتا ہے، وہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو اور وہ کسی پہاڑ میں بھی ہو، تمہارا رب اس کو بھی لے آئے۔ پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا۔ لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا۔ جب میرے حضور نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم غلط راہوں پہ ہو تو وہ ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن کیا یہ کہہ کے راستہ فرار کا اختیار کیا گیا کہ یہ دور نہیں رہا کہنے کا ٹھیک ہے اپنی مرضی جائیں جہنم میں؟ کہا نہیں، تم مانو نہ مانو، میں تمہاری دہلیز تک پہنچ کے اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ تو کیا آج اگر کوئی بچہ ہمارے پہ ناراض ہو جاتا ہے سختی کرنے کی وجہ سے، تو اس کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے اس کو ہم نہیں کہیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ اگر اس کو سمجھ نہیں بھی آ رہی، لیکن ایک وقت آئے گا وہ سمجھے گا کہ میرا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ماں باپ سختی کرتا ہے، بچپنے کی عمر، لڑکپن کا زمانہ، تو اولاد کو بعض کا ماں باپ کی باتیں جو ہے وہ اچھی نہیں بھی لگتی، لیکن ماں باپ کا ایک حیا ادب ہوتا ہے تو قبول تو ان کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں شاید ماں باپ ہمارے پہ ناجائز سختی کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صبر کے نکھر کے جو معاشرے کا حسن بنے، یہ ماں باپ نے تراشا تھا تو ایسے بنے، پھر وہ ماں باپ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کسی سے ہمدردی کریں تو وقتی طور پہ تو اس کو تکلیف ہوگی، لیکن بعد میں آپ کا شکر گزار ہوگا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنا ہو تو گھر کے سارے لوگوں کو بلا کے ووٹنگ کرواتے ہیں کہ جو ہے اس کا رشتہ طے کریں، گھر کے صاحب رائے لوگوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹی کے رشتے سے لے کر کے آپ کاروبار تک سب معاملوں میں صاحب رائے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے جو ہے وہ اپنے لیے قوت نافذہ قائم کرنی ہوتی ہے تو ایک پاگل کے ووٹ کی بھی وہی قیمت ہے اور ایک پڑھے لکھے سنجیدہ اور متین شخص کے ووٹ کی بھی وہی قیمت ہے۔ جو ہمارے صغیرہ گناہ ہیں جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں زندگی میں چلتے پھرتے، گاہے گاہے ہم سے کئی گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہمیں بعض کا پتہ بھی نہیں ہوتا گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ گناہ مٹتے ہیں نیکی کرنے سے، جب وضو کرتے ہیں ہاتھ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، جب کلی کرتے ہیں منہ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے بدن کے گناہ گر جاتے ہیں، جب نماز جمعہ پڑھتے ہیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب آپ حج کرتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا؟ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤ زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ برستی ہیں اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں